السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحانوں میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ 80 برس کی عمر میں اللہ کے پیغمبر کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ یہی خواہش اور تمنا دعا بن کے ان کے لبوں پر آ گئی۔ رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پس بشارت دی ہم نے ان کو حلیم بردبار بیٹے کی۔ اللہ قادر و مطلق ہے، دینے کا وعدہ تو کیا لیکن ساتھ ہی بشارت بھی کر دی کہ بیٹا ایسا دیں گے جو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ صابر و شاکر بھی ہوگا۔ باپ بھی عظیم، بیٹا بھی عظیم، باپ بھی حلیم، بیٹا بھی حلیم۔ صالحات تو ایک مسلم چیز تھی، لیکن صفت حلیمی کی بشارت اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ باپ کے ساتھ ساتھ بیٹے کو بھی آزمائش و ابتلا کے امتحانوں سے گزرنا ہوگا۔ کبھی باپ کی شفقت سے بے نیاز ہو کر رہنا ہوگا تو کبھی بے آب و حیا جنگل میں ڈیرا لگانا ہوگا، کبھی خدا کی گھر کی تعمیر میں دن رات ایک کرنا ہوگا تو کبھی وقت کے ناخداؤں کے سامنے ڈٹ جانا ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 7ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھا۔ اشارہ ہوا کہ اے میرے خلیل، میری راہ میں اپنے عزیز چیز کی قربانی دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلے ہی دن 100 اونٹوں کی قربانی کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا۔ اس زمانے میں یہ سال کی عزیز چیز تصور کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے بخل سے کام نہیں لیا، 1-2 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیے، بلکہ اس کے ایک اشارے پر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ اگلی شب پھر اشارہ ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ 100 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری شب حکم ہوا کہ اے ابراہیم، ہم تم سے تمہاری عزیز چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ صبح جب بیدار ہوئے تو دل نے گواہی دی کہ اسماعیل سے بڑھ کر میرے لیے کوئی چیز عزیز اور محبوب نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ سوچ میں پڑے اور نہ ہی کسی سے مشورہ لیا، بلکہ اماں ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دو۔ اماں ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بڑے اہتمام سے تیار کیا، نہلایا، نئے کپڑے پہنائے اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے۔ فرمایا بیٹے کو اپنے مالک سے ملانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اماں ہاجرہ علیہ السلام کو اپنے اصل ارادے سے آگاہ نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی ممتا کا جذبہ بیدار ہو جائے اور میرے قربانی کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے رہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ علیہ السلام کو بتائے بغیر رسی اور چھری لے کر قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان پیغمبر تھے۔ انہوں نے شیطان کو بھگانے کے لیے 7 کنکریاں ماری تاکہ شیطان مردود وہاں سے بھاگ جائے، لیکن شیطان اپنے مذموم ارادے کی تکمیل میں بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اس زور سے کنکریاں ماریں کہ شیطان مردود بھاگ کھڑا ہوا۔ اراکین حج میں آج بھی حجاج اکرام شیطان کو کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یاد کو زندہ جاوید کرتے ہیں۔ جب شیطان کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ملی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر اماں ہاجرہ کے پاس پہنچا۔ اس نے سوچا کہ عورت کمزور ہوتی ہے،
کیوں نہ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جائے۔ جب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اماں ہاجرہ کو یہ بتاؤں گا کہ ابراہیم علیہ السلام تیرے لخت جگر اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو یقیناً بی بی ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کے اس نیک عمل میں مزاحمت کریں گی۔ شیطان نے انسانی شکل کے روپ میں دروازہ کھٹکھٹایا اور اماں ہاجرہ سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ اماں ہاجرہ نے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کہیں گئے ہیں۔ شیطان فوراً بولا کہ وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، وقت ہے فوراً جا کر انہیں روکیے، ورنہ بچہ ضائع ہو جائے گا اور تم ساری زندگی افسوس کرتی رہو گی۔ اگر اس موقع پر کوئی اور خاتون ہوتی تو یقیناً وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی فکر کرتی، چیختی، چلاتی، لیکن اماں ہاجرہ علیہ السلام عظیم مرتبے والی خاتون تھیں۔ آپ ایک پیغمبر کی بیوی تھیں جبکہ ہونے والے دوسرے پیغمبر کی ماں تھیں۔ اماں ہاجرہ نے جواب دیا کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں تو یقیناً حکم الہی ہوگا۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے بتایا نہیں۔ میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ایک اسماعیل تو کیا کئی اسماعیل قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے کاش کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عظیم قربانی میں مجھے بھی شامل کیا ہوتا۔ افسوس، صد افسوس، یہ منظر میں دیکھ نہ سکوں گی۔ میری تو تمنا ہے کہ اگر یہ حکم اللہ کا تھا تو میں بھی وہاں موجود ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام میرے اسماعیل کے گلے پر چھری چلاتے، میں جھولی پھیلا کر میرے لخت جگر کی قبولیت کی دعا مانگتی۔ شیطان اماں ہاجرہ کا یہ جواب سن کر بالکل مایوس ہو گیا۔ شیطان اماں ہاجرہ کا یہ جواب سن کر بالکل مایوس ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر عورت ذات کی یہ جذبات ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت جلیل القدر پیغمبر کے بیٹے کو قربان ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ادنا سا منہ لے کر ناکام اور نامراد واپس لوٹ آیا۔ وادی منا میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، بس تم دیکھو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ مجھے اوندھا لٹا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نظروں کا ملاپ قربانی کرنے میں حائل ہو جائے۔ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ کس کو ذبح کر رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ قربانی کرتے وقت آپ کی شفقت پدری جاگ اٹھے۔ آپ چاہیں تو میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے تڑپنے سے میرے ہاتھ پاؤں آپ کے جسم سے لگ کر گستاخی اور بے ادبی کا باعث نہ بن جائیں۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اطاعت گزاری پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم سے بندہ تعمیل حاضر ہے۔ مگر آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا، مگر آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا۔ مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔
پسر کی